اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان کرم فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل ہوا آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت رحمت للعالمین سرور کونین فخر دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر. بزرگو دوستو، جس طرح آپ حضرات حالات سے دنیا کی اور پھر اس ملک کی اور بالخصوص اس ریاست اور اس شہر کی حالات سے بخوبی واقف ہیں، آج دنیا کے حالات معلوم کرانے کی کسی کو ضرورت نہیں پڑتی ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور پھر دوسرے موبائلوں کے ذریعے سے حالات کیا چل رہے ہیں، کیا ہو رہے ہیں، اس سب سے بخوبی آپ حضرات واقف ہیں، جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں کہ عجیب و غریب حالات ہیں. پڑوس ملک کا ایک حصہ سیلاب کی تباہی سے تباہ ہو چکا ہے اور پھر ہمارا یہ شہر بھی جس طرح نیوز والے نے بجائے کچھ غم کے اور دکھ و درد کے کلمات کہنے کے بجائے وہ واٹر پارک کے ساتھ مذاق کر رہا تھا. بہرحال ہمارا یہ شہر بھی پانی سے اور بارش سے بڑا متاثر ہوا ہے. میرے بزرگوں، یہ جو کچھ حالات پیدا ہوتے ہیں، حالات بگڑتے ہیں،
ایک ایمان والے کا، ایک مسلمان کا یہ اللہ کے ذات سے اور پھر اللہ کے کلام سے ایک تعلق، ایک کنیکشن ہونا چاہیے۔ ہماری ہر حالت کا ہم حل، ہر پریشانی کا حل ہم اللہ کے کلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کے احادیث مبارکہ سے تلاش کرنا چاہیے۔ 21ویں پارے کی آیت ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین میں ہو یا پھر بحر پانی کے اندر ہو، سمندروں کے اندر ہو، جو کچھ فساد برپا ہوتا ہے، جو کچھ حالات بگڑتے ہیں، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کی ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور پھر دوستو، لوگوں میں سب سے پہلے ہم مخاطب ہیں اللہ کے کلام کے، کیونکہ اللہ نے ہمیں بے بہا اور بڑی قیمتی دولت، ایمان کی دولت دیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، عقل سلیم عطا کیا ہے اور سمجھ اور بوجھ دیا ہے۔ فرمایا کہ ہم سب سے پہلے یہ اپنے اعمال کو، اپنی زندگی کو ٹٹولیں، اپنے اعمال کو دیکھیں کہ آج اللہ معاف فرمائے کہ مسلمان کے حالات اتنے بگڑ چکے ہیں، اتنے ہمارے اعمال گر چکے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، عبادات کے اعتبار سے دیکھا جائے، ایمانیات کے اعتبار سے دیکھا جائے، اخلاق کے اعتبار سے دیکھا جائے، معاشرت کے اعتبار سے دیکھا جائے، معاملات کے اعتبار سے دیکھا جائے، لین دین کے اعتبار سے دیکھا جائے، رہن سہن کے اعتبار سے دیکھا جائے، الا ماشاء اللہ چند لوگوں کے علاوہ امت پر بڑا یہ حال ہے کہ آج اللہ معاف فرمائے دین بیزاری، دین سے دوری، اور فرمائے کہ انہی اعمال بد کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان حالات سے دوچار ہیں۔ ورنہ جب ماشاءاللہ ایمان والا اپنے ایمان کے ساتھ، ایمان والا اپنے اعمال کے ساتھ ماشاءاللہ وہ اتر جائے ہے، اور پھر فرمائے کہ جو کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی یہ ہمت تو دور کی بات، اس کے اندر یہ مجال اور طاقت بھی نہیں ہوتی تھی۔ ایک دور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا، پھر ان کے بعد تابعین کا، تبع تابعین کا، اولیاء اللہ کا ایسا گزرا ہے کہ میرے بزرگوں دوستوں، فرمایا اپنی جوان بچیوں کی حفاظت کے لیے کہیں وہ سفر میں جاتے، کہیں بزنس کو جاتے، تجارت کو جاتے، اپنی جوان بچیوں کی حفاظت وہ یہ سمجھتے کہ اگر کہیں ہوتی ہے تو ایک مسلمان کے گھر میں ہوتی ہے۔ اپنی جوان بچوں کی جوانی کی حفاظت کے لیے، ان کی عزت کی حفاظت کے لیے، ان کے آبرو کی حفاظت کے لیے فرمایا مسلمان کے گھروں میں غیر اپنی بچیوں کو چھوڑ کر جایا کرتے تھے۔ آج اللہ معاف فرمائے ہمارے سے ہمارے خاندان کی بچیاں محفوظ نہیں، محلے کی بچیاں محفوظ نہیں، پڑوس کی بچیاں محفوظ نہیں۔ تو بہرحال میرے بزرگ دوستوں، تھوڑی دیر کے لیے جائزہ لیا جائے۔ فرمایا یقیناً ہمارے اعمال بگڑ چکے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ آگے اللہ کہتے ہیں لیذیقہم بعد الذی عملوا، اللہ پاک ان سارے گناہوں کی، ان سارے بدعمالیوں کی سزا کے طور پر ایک ہی بار پکڑ کر نہیں ہلاتے، ایک ہی بار پکڑ نہیں کرتے۔ لیذیقہم بعد الذی عملوا، اللہ پاک ان میں سے بعض اعمال کا مزہ چکاتے ہیں۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ میرے بندے میری طرف رجوع کر لیں۔ آدمی تیز جا رہا، ٹھوکر لگ گیا، اب ٹھوکر لگنے کے بعد ذرا سنبھل کر چلے، گاڑی فاسٹ ہے، کہیں ایکسیڈ، کہیں جو ہے وہ تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو گئی جی، پھر کیا کرے گا آدمی؟ اس کے بعد ذرا سنبھل کر چلے گا۔ تو اللہ پاک اپنے بندوں کو سنبھل کر چلنے کے لیے بعض اعمال کا مزہ چکاتے ہیں۔ بہرحال جو بھی پریشانی آتی ہے، ایمان والا اپنے اعتبار سے اسباب کو تلاش کرتا ہے۔ کوئی کیس پڑ گیا،
وکیل کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کوئی بیماری آ گئی ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جائز ہے کہ انسان یہ دنیا کے اندر دارالاسباب کے اندر ہے، اب یہ اسباب کو اختیار کرنا کوئی منع نہیں ہے۔ ہاں، اسباب کو اختیار کرنے کے باوجود، کوشش کرنے کے باوجود فرمایا تب بھی وہ اس پریشانی سے نہیں نکل رہا ہے، اس مصیبت سے نہیں نکل رہا ہے، تو اب تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہی ہمارے لیے مقدر ہے، یہی میری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، اب اس پر صبر کر لیا جائے۔ جائز طور پر شرعی حدود میں رہ کر فرمایا کوئی حل تلاش کرنا اور کوئی اسباب کا اختیار کرنا اس سے منع نہیں ہے۔ ہاں، کوئی سبب ایسا اختیار کیا جو کافرانہ انداز کا ہے، مشرکانہ انداز کا ہے، ہاں اس سے یہ منع کیا جاتا ہے۔ بہرحال میرے بزرگ دوستو، حضرات علماء نے لکھا ہے کہ ایسے پریشانیاں اور مصیبتیں چاہے وہ ظاہری ہوں، باطنی ہوں، یہ ملکی سطح پر ہو، ریاستی سطح پر ہو، شہری سطح پر ہو، خاندانی اور گھر کے سطح پر ہو، جس طرح کے بھی پریشانیاں اور مصیبتیں ہوں، اس وقت اللہ کو متوجہ کرنے کے لیے، اللہ کی طرف دوستوں مائل ہونے کے لیے حضرات علماء نے یہ چند اعمال کو بتائے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ پاک ہم سب کو اور پوری امت کو ان اعمال کے کرنے کی سعادت نصیب فرمائے ہے۔ پہلا عمل فرمایا کہ جب بھی ایسی پریشانی اور مصیبتیں آئیں تو فرمایا سب سے پہلے جی اللہ کے حضور میں جی توبہ کرو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم سب مل کر اجتماعی طور پر اللہ کے دربار میں توبہ کرو تاکہ تم کامیابی کو پہنچ جاؤ گے۔ ایک ایک اللہ کا حکم ٹوٹنا ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کے ٹوٹنے سے زیادہ ہے۔ آج ایک سروے کر جی اپنے گریبان میں ہم جھانک کر دیکھ لیں، آج اللہ کا حکم، اللہ کے احکامات کتنے کھلے طور پر توڑے جا رہے ہیں، کھلے طور پر۔ جو اسلام کے ہم ارکان ہیں، جس پر اسلام کی بنیاد قائم ہے، فرمایا اسے ڈھایا جا رہا ہے، اسے گرایا جا رہا ہے، اسے ڈھایا جا رہا ہے، اور پھر بقا کیسے ہوگی؟ ہاں، اللہ پاک غفور الرحیم ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے بندو تمہارے ساتھ یقیناً نفس ہے، یقیناً تمہارے ساتھ شیطان لگا ہے، تمہارے ساتھ برا ماحول ہے، کبھی ادھر بہک جاتے ہو، کبھی ادھر بہک جاتے ہو۔ اگر بہک بھی گئے تو فرمایا اب ذرا آگاہ ہو جاؤ جی۔ دن بھر کا بھٹکا شام کو اگر وہ واپس آ جاتا ہے تو اسے بھٹکا ہوا نہیں کہا جاتا ہے، وہ تو آ گیا ہے۔ اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری طرف جی توبہ کریں، میری طرف رجوع کریں۔ کتنا اللہ تعالیٰ نے بندوں پر رحم کا، کرم کا معاملہ کیا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے ایک آدمی نیکی کا ارادہ کیا، نیکی نہیں کیا، ارادہ کیا، کسی مانگنے والے کو دے کر ارادہ کیا کہ 10 روپے اٹھا کر دے دوں، 100 روپے اٹھا کر دے دوں، اب ارادہ کیا ہے، ابھی نہیں دیا، یا دینے کے لیے گیا تو پیسے نہیں تھے، یا پھر دینے تک وہ فقیر جو وہاں سے چلا گیا، اب اس ارادے پر بھی نیکی لکھ دی جائے گی۔ اب جب نیک ارادے پر نیکی لکھی جا رہی ہے تو اس کے اپوزٹ میں برائی ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے اگر کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے، فرمایا اس ارادہ کرنے پر وہ گناہ نہیں لکھا جائے گا، نیکی کا ارادہ کرنے پر نیکی لکھ دی جائے گی، برائی کا ارادے کرنے پر دوستو برائی نہیں لکھی جائے گی۔ اور پھر یہ جو کرامن کاتبین ہیں، 2 فرشتے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اللہ تعالیٰ نے 2 نگہبان کو ہمارے اوپر مقرر کر دیا ہے، وہ کون ہیں؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اب ایک آدمی نیکی کرتے ہی نیکی کا فرشتہ نیکی لکھ لیتا ہے، لیکن برائی کرنے والا برائی کرنے کے بعد اس برائی کے فرشتے کو اللہ کہتے ہیں کہ شام تک میرے بندے کو مہلت دو،
اسے معلق رکھو، اسے ہولڈ کر کر رکھو۔ اگر میرا بندہ گناہوں سے معافی مانگ لے تو پھر اسے رجسٹر میں انٹری کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ حضرات علماء فرماتے ہیں گناہ کرتے 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 یہ ڈھیر آسمانوں تک لگ جائے، ہمارے گناہ آسمان کو چھو لے، پھر بھی اللہ کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم توبہ تو کر کر دیکھو، تمہارے توبہ کرنے میں دیری لگے گی، تمہارے توبہ کرنے میں دیری ہوگی، لیکن مجھے معاف کرنے میں میرے بندو، مجھے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ ہاتھ بھی نہیں اٹھایا، زبان سے بھی الفاظ نہیں بولا، دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا مشہور واقعہ کہ قحط سالی اعلان ہوا، یہ گنہگار ہے، یہ گنہگار مجمع میں سے نکل جائے اللہ کی رحمت اتر جائے گی۔ یہ گنہگار کی وجہ سے اللہ کی رحمت بند، باپ بھی بے نمازی، بیٹا بھی بے نمازی، ماں بھی بے نمازی اور بیٹی بھی بے نمازی، پورے کا پورا گھرانہ فجر کے وقت فرمایا کہ وہ قبرستان بن چکا ہے۔ اور پھر دوستو اللہ کی رحمتیں اتر جائے، اللہ کے فیصلے صحیح ہو جائے، سیلاب سے بچ جائے، قحط سالی سے بچ جائے اور ظالموں کے ظلم سے بچ جائے۔ فجر کی نماز کوئی پڑھ کر جاتا ہے تو فرمایا کہ اس نمازی کو مت چھیڑو، اس نمازی کو مت ستاؤ، ورنہ اللہ اس سے بدلہ لے لیں گے۔ خدا کی قسم اگر ساری امت فجر کو آنا شروع ہو جائے تو دوستو کیا اللہ ظالموں سے بدلہ نہیں لیں گے؟ آج تو مسلمان الٹا کیلکولیٹر لگاتا ہے، پہلے آندے بعد میں کرتی ہیں، پہلے آندے بعد میں کرتی ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے جو دعا بھی منگتا اس کیا کرتا تو پیچھے پلٹ کو دیکھتا کہ آگے رہنا اللہ کی رحمت میں، ماشاءاللہ۔ تو میرے بزرگوں دوستو بھائیوں، فرمایا اللہ اتنے غفور الرحیم ہے۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کر دیا بھائی کیوں سب کو پریشانی میں ڈالا ہے، نکل جا مجمع سے۔ اب دل میں توبہ کر، اللہ چلے گا تو پورے جنے دیکھ ڈالتی نا، پورے جنے مجھے گنہگار سمجھ جاتی نا، اے اللہ آج کے بعد سے میں گناہ نہیں کرتا، غفلت نہیں کرتا، اے اللہ معاف کر دے۔ بازو والے کو سنے نہیں آیا، اس کے کام کو سنے نہیں آیا، دوستو فوراً اللہ کی طرف سے رحمت برسنا شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اللہ سے بات کرنے والے ہیں، اللہ ذرا بتا دے تو صحیح وہ کون ہے۔ اے موسیٰ تو بھی عجیب سوال کرتے ہو، جب تک وہ گنہگار تھا میں نے کسی کو نہیں بتایا، اب جب کہ وہ توبہ کر کے نیک بن چکا ہے اب کیسے بتا دوں موسیٰ؟ میرے بزرگوں حضرات علماء نے لکھا ہے کہ ایسے پریشانیوں اور مصیبتوں کی حالت میں پہلا کام توبہ کریں، اور دوسرا کام فرمایا کہ گناہوں سے اہتمام سے بچیں۔ ایک آدمی ماشاءاللہ تہجد بھی پڑھ رہا، اسلام بھی پڑھ رہا، فلاں بھی کر رہا لیکن گناہوں سے نہیں بچ رہا۔ حضرات علماء نے لکھا ہے صرف 5 وقتہ نماز پڑھ کر اور کوئی بھی نفل نہیں پڑھا گناہوں سے بچ رہا ہے تو انہیں بہتر ہے جو فرائض پڑھ کر گناہوں سے بچ رہا ہے۔ ایئر کنڈیشن اے سی ڈال ڈالے جی، دروازے بھی کھل لے، دریچے بھی کھل لے، پوری ایئر کنڈیشن آؤٹ ہو جاتی ہے، باہر چلے جاتی ہے جی۔ ایئر کنڈیشن کی ہوا چاہیے، ٹھنڈک چاہیے تو یہ دریچے دروازے بند کرو۔ فرمایا کہ اسی طرح بزرگوں دوستوں فرائض نوافل کا اگر جی اہتمام کرنے کے بعد اسے باقی رکھنا چاہتے ہو تو پھر گناہوں کے دروازے کو بھی بند کرو، اپنے معاملات کو درست کرو، معاشرت کو درست کرو، اپنے زبان کو درست کرو۔ جرح الکلام اشد من جرح السہام، فرمایا کہ یہ زبان کا زخم تیر کے زخم سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ تیر سے لگا ہوا زخم ایک دن مٹ جائے گا، دوستو یہ زبان سے لگا ہوا زخم فرمایا جلدی نہیں مٹتا، زمانہ گزر جاتا ہے، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تب بھی یاد کرتا ہوں ماٹھی ملا وہ ٹائم کو جو بات بولے نا، یہ آج بھی مجھے وہ بات میرے کانوں میں گونجتی ہے، لوگ کہتے ہیں۔ تو بہرحال میرے بزرگوں دوستوں گناہوں سے بچنے کا اہتمام، اور تیسری بات فرمائے کہ دعاؤں کا اہتمام۔ اے اللہ یہ پریشانی بھی تیری طرف سے ہے، ہم کمزور اور نکمے بندے ہیں، اے اللہ طاقت ہمارے پاس اتنی نہیں ہے، اے اللہ اس تو پریشانی کو رحمت سے بدل دے، اس پریشانی کو راحت سے بدل دے، اس بیماری کو تکلیف سے بدل دے۔ اور فرمایا
چوتھی چیز میرے بزرگ دوستوں وہ ہے کہ صدقے کا اہتمام۔ حدیث میں آتا ہے داؤ مرضاکم بالصدقہ، کہ اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو، صدقہ خیرات دینا، پریشانی آئے تو صدقہ دیے جی۔ فرمایا یہاں تک کہ دوستو یہ صدقہ بری موت سے حفاظت ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ صرف رمضان میں زکوٰۃ دے کر تھکنا نہیں ہے، اور فرمایا پھر صدقہ فطر دے کر تھکنا نہیں ہے۔ ایمان والے کا یہ مزاج ہونا چاہیے کہ جب بھی اللہ کے راستے میں دینے کا موقع آئے تو صدقہ دے دیں۔ سفر میں جا رہے ہیں تو صدقہ نکال کر جاؤ، اے اللہ کہ میرا سفر آسان ہو۔ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو صدقہ نکال کر جاؤ، ہاسپٹل جا رہے ہیں تو صدقہ نکال کر جاؤ۔ فرمایا ہر اچھے کام کے شروع میں دوستو صدقہ دینے کا اہتمام کرو۔ گھر میں اپنا ایک ڈبہ جی رکھ کر فرمایا اس میں اپنے سارے اہل خانہ کی طرف سے، اپنے سارے گھر والوں کی طرف سے دینے کا موقع نہیں مل رہا، اس لیے کہ زمانہ بزی کا بھی ٹینشن کا، یہ دو نئے بیمار ہیں اس دور میں۔ ایک آدمی کیا ہو جاتا بزی ہے اور دوسرا ٹینشن میں ہے، اب یاد نہیں آ رہا، تو گھر میں ایک ڈبہ رکھو اور اس میں روزانہ اپنے سارے گھر والوں کی طرف سے صدقہ ڈالتے رہو۔ اور پھر جب مہینہ ہو جائے، 2 مہینے ہو جائے، جب کوئی ضرورت مند آ جائے، کوئی ضرورت پڑ جائے، فرمائے ان صدقے سے ان کی مدد کرو۔ آپ ان کو کیا کریں گے؟ کم سے کم دوستو ان کے علاج کا انتظام ہو جائے گا، کپڑے کا انتظام ہو جائے گا، اور پھر ان کے کھانے کا انتظام ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے خود تمہارا فائدہ ہو جائے گا۔ من عمل صالحا فلنفسہ، کہ جو کوئی اچھا عمل کرتا ہے سب سے پہلے تو اس کے ذات کو فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں دینے کا اجر و ثواب اسے مل رہا ہے، اور پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کرنے کا سامان بن رہا ہے، اور پھر اسی طرح میرے بزرگ دوستوں آخرت میں اس کا اجر جمع ہو رہا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے والجبال اوتادا، پہاڑوں کو یہ جب زمین پر یہ رکھ دیا، اور اتنے اونچے اونچے پہاڑ، ہمالیہ کتنا بڑا پہاڑ، فرشتوں نے پوچھا اللہ یہی پہاڑ ہی آپ کے نزدیک بڑی چیز ہے یا اور بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ دنیا میں آپ نے اور بھی کوئی بڑی چیز بنائی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں میں نے اس پہاڑ سے بھی مضبوط چیز لوہے کو بنایا ہے، جو لوہا ان پہاڑوں کا ریزہ ریزہ کر دے، ان پہاڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ فرشتے پوچھتے ہیں اللہ پھر تو لوہا روئے زمین میں سب سے بڑی طاقتور چیز ہو گئی۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، میں نے اس سے بھی بڑی چیز بنائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آگ ہے، کہ آگ لوہے کو پگھلا کر رکھ دیتی ہے۔ اب فرشتے سے کہتے ہیں اللہ پھر تو روئے زمین میں آگ بڑی چیز ہو گئی۔ اللہ فرماتے نہیں، اس سے بھی بڑی چیز ہے، وہ پانی ہے جو بڑی سے بڑی آگ کو وہ بجھا کر رکھ دیتی ہے۔ پھر فرشتوں نے کہا اللہ باری تعالیٰ اب تو پانی سب سے بڑی چیز ہو گئی۔ اللہ فرماتے نہیں، ہواؤں کو میں نے بنایا ہے، ہوائیں پانی کو کنٹرول رکھ لیتے ہیں، اور پھر ہوائیں جدھر کو چاہیں ادھر کو پانی جو اڑاتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر دوستو فرشتوں کے آخری سوال ہوتا ہے تو ہوا روئے زمین میں سب سے بڑی چیز بن گئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں، اس سے بھی بڑی چیز میرے بندے کا وہ عمل جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ فرمائے ان ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ حضرات علماء نے، محدثین نے اس کی تشریح بیان کی کہ زمین پھٹتی ہے تو فرمایا بڑے سے بڑے عمارت منہدم ہو جاتے ہیں۔ کل تک کا جو بادشاہ تھا زمین پھٹی اور پھر سارا گھر اس کے اندر اتر گیا، سارا محل اس کے اندر اتر گیا، اب وہ فقیر بن گیا۔ زمین پھٹتی ہے تو فرمایا تباہی آ جاتی ہے۔ اور پھر دوستو ہوائیں جب آگ لگتی ہے، آپ امریکہ اور آسٹریلیا فرمایا ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بڑے آگے بڑے ہوئے ملک ہیں، لیکن جب وہاں کے جنگلوں میں کبھی آگ لگتی ہے تو ان کے بس میں نہیں ہوتا اور سارا فارش کو اور سارے جنگلات کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ آگ کے اندر بڑی تباہی ہے۔ اور پھر پانی دوستو ابھی ہم نے منظر دیکھا کہ جب آ جاتا ہے حد سے زیادہ ہو جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
ناراضگی کی علامت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں اللہ آپ کب ناراض ہوتے ہیں، اس کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں موسیٰ بے وقت کی بارش میں برسا دیتا ہوں اور پھر ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیتا ہوں۔ آج ایک BBMP کے آفس سے لے کر اور فرمایا پارلیمنٹ کی بڑی کرسی تک سارے ظالموں کا دوستو قہر چل رہا ہے، سارے ظالم جو ہے مسلط ہو چکے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور فرمایا کہ مال بخیلوں کے ہاتھ میں، کنجوسوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، اور پھر وہ مالدار کہ چمڑی جائے تو جائے دمڑی نہ جائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو پانی کے اندر بڑی تباہی، اور پھر ہوا کے اندر آندھی چلتی ہے، طوفان چلتا ہے، تو اس وقت بڑی تباہیاں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جو زمین کھسکنے سے اور زمین کے زلزلوں سے اور پھر آگ کے شعلوں سے اور پانی کے طوفانوں سے اور ہواؤں کے آندھیوں سے، ان سب کو روکنے کی طاقت اللہ کے بس میں ہے۔ اور دوسری طاقت دوستو وہ صدقے کے اندر ہے۔ اس لیے چوتھی چیز فرمایا کہ صدقے کا اہتمام۔ اور پھر بزرگوں دوستو پانچویں چیز فرمایا کہ سب کچھ کرنے کے باوجود حالات مقدر ہیں تو اس موقع پر صبر کرنا چاہیے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے شمار بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں۔ فرمایا وہ آخرت کا صابرین کا منظر دیکھ کر، فرمایا دنیا کے وہ مالدار لوگ جن کا مال کبھی اللہ کے دین پر استعمال نہیں ہوا، مال کے حساب میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ یہ تمنا کریں گے کاش لوہے کی بڑی بڑی قینچیاں ہوتی دنیا میں، اور ان قینچیوں سے ہمارے جسم کو کترا جاتا، کاٹا جاتا، اور پھر اس پر ہم صبر کرتے، اور آج ان پیارے لوگوں کی اور مبارک لوگوں کی طرح ہم بھی بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے جاتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، مال اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اس کو صحیح استعمال کریں۔ جہاں خرچ کرنے کی جگہ ہے وہاں خرچ کریں، جہاں خرچ کرنے کی جگہ نہیں ہے وہاں اس مال کو بچائیں، ورنہ کل قیامت کے دن اس کے ایک ایک روپے کا حساب دینا پڑے گا۔ بہرحال پانچویں چیز فرمایا صبر کا اہتمام، اور چھٹی چیز نمازوں کا اہتمام۔ فرائض تو اپنی جگہ ادا کرنا ہی ہے، اس کے علاوہ میرے بزرگوں دوستوں نمازوں کا، نوافل کا کوانٹیٹی اور کوالٹی دونوں نمازوں کے اندر بہتر ہو جائے۔ آج ہمارا حال، امام صاحب خطبے کو کھڑنے سے پہلے ماشاءاللہ حاضر ہو جاتے ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد دعا سے پہلے غائب ہو جاتے ہیں۔ آج اللہ معاف فرمائے اس حال، جمعہ کے دن مسجدوں میں بیٹھ کر جمعہ کی نماز کے بعد بزرگوں کا یہ تجربہ ہے، سورہ فلق اور سورہ اخلاص، سورہ ناس 7 مرتبہ پڑھ لی جائے تو آئندہ جمعے تک اللہ تعالیٰ ہر پریشانی اور مصیبت سے حفاظت فرمائے۔ اور آخری چیز، 7ویں چیز فرمایا دوستو، وہ کثرت سے اللہ کا ذکر ہے، جس میں تیسرا کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، اور پھر درود شریف کا اہتمام ہے۔ جس طرح گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا کہ درود شریف کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیوں کو دور کرے گا، اور کل قیامت کے دن جو جتنا کثرت سے درود شریف پڑھے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ہی قرب نصیب ہوگا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ اللہ تعالیٰ اور فرشتے عمل کو کرتے ہیں۔ تو بہرحال بزرگو دوستو، 7ویں چیز اللہ کا ذکر کثرت سے، اہتمام سے، جس کے اندر تیسرا کلمہ ہے، اور پھر جس کے اندر ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دعائے یونس ہے، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ فرمایا یہ تسبیح ہے۔ اور فرمایا ایک بات یہاں بتا دوں مسئلے کے اعتبار سے کہ جو دعائیں ہیں قرآن کے حدیث کے، عورتوں سے بھی اہتمام سے پڑھائیں۔ عورتیں اگر پیریڈ میں ہوتی ہیں
اور فرمایا ان پر نماز اس وقت نہیں ہوتی تو اس موقع پر بھی قرآن مجید کی وہ آیتیں، کیونکہ ان ایام میں حیض کے ایام میں جی وہ قرآن مجید نہیں پڑھ سکتی، لیکن اگر وہ قرآن مجید کی آیت دعا کے لیے استعمال ہو رہی ہے، دعا کی نیت سے اگر پڑھ رہی ہے تو وہاں پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو فرمایا وہ ساری دعائیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، قرآن کی آیت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، قرآن کی آیت، اور فرمایا اس کے ساتھ ساتھ استغفار۔ حدیث میں آتا ہے کوئی صبح میں 3 مرتبہ استغفار پڑھے اور فرمایا شام تک کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، شام میں پڑھ لے فرمایا اس کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بہرحال میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا، اللہ کی رحمت کو ہماری طرف مائل کرنے کا فرمائے جو اللہ حضرات علماء نے یہ 7 عمل بتائے ہیں، اس میں ماشاءاللہ لگ کر پریشانیوں اور مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اللہ کی رحمت کو دوستوں متوجہ کرنا ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے، ہر کوئی جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، فرمایا توبہ اور استغفار کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ موجودگی میں وہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ یہ درخواست کرتے تھے، یہ ریکویسٹ کرتے تھے، محمد اگر آپ سچ ہیں، اگر آپ سچے ہیں، آپ کا خدا سچا ہے تو آسمان سے یہ عذاب کو نازل کر دو، پتھروں کو اتار دو اللہ کی۔ اور پھر ادھر سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جی اے محمد آپ ان کے درمیان میں موجود ہوں اور میں آپ پر یہ آپ کے موجودگی میں ان پر عذاب نازل کروں، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی موجودگی میں عذاب نہیں آ سکتا، اس کے باوجود آپ جب قوم سمود کی بستیوں سے گزرتے ہیں تو صحابہ سے کہتے ہیں میرے صحابہ جلدی آگے بڑھو، اس لیے کہ وہ جگہ ہے جہاں ظالموں پر عذاب آیا تھا۔ فرمایا یہ سب حالات، پریشانیاں، مصیبتیں دیکھ کر بجائے ہم استغفار کرنے کے، توبہ کرنے کے، یہ فرمایا واٹس ایپ میں دیکھ کر مزہ لیتے رہتے ہیں، اور پھر ایک بڑا کام کیا کر ڈالتے اس کے تو فارورڈ کر ڈالتے، دوسرے کو بتا ڈالتے، ہوگی بات۔ ارے جب بھی ایسی پریشانیاں اور مصیبتیں دیکھیں تو اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوں۔ اور بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا چھوڑو جی کانتی بھی کیاتی بھی ہو لگ جاندے، ہمیں بمنڈی والے ٹاپ کو ہی سو، ہمیں بمنڈی والے کا ہی سو، یہ حق میں ہی سو، پانی اترا تو منگن پڑے میں اترتا، پیٹے میں اترتا، یہاں کہیں اترتا، یہ ذہن سے نکال دیں۔ اللہ کی پکڑ جب آ جاتی ہے تو کتنی ٹاپ پر رہنے پر بھی، کتنے حق پر بھی رہنے پر بھی بچ نہیں سکتے۔ جب نوح علیہ السلام کے قوم میں یہ طوفان کا پانی کا عذاب آیا، 3 آدمی اپنے آپ کو بچانے کے لیے غار میں گئے، غار کا دروازہ بند، پانی آنے کا کوئی چانس نہیں، ان کا پیشاب اتنا نکلا، اسی پیشاب میں ڈوب کر مر گئے۔ اللہ اگر پکڑنا چاہے تو دوستوں کسی بھی حال میں پکڑ سکتے ہیں، اس لیے فرمایا ایسے حالات میں ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اعمال کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کی طرف دعائیں مانگے، اور پھر جب ایسے پریشان لوگوں کا حال سنیں تو ماشاءاللہ خوب دل کھول کر یہ صدقات کے اچھا مسئلہ پوچھنی، حضرت انہوں مالدار تھے نا، اب ان کو صدقہ دیا جائے گا، اب کیا بھی مسئلہ نہیں ہے، پریشانی ایسی آ گئی ہے، جو کچھ آپ کا صدقہ خیرات زکوٰۃ ہے سب ان لوگوں کو دو، اس لیے کہ وہ بیچارے اب غریب ہو چکے ہیں، پریشان ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر بھرپور عمل کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نے پڑھی